یہ اصل میں معاہدہ ہے، معاہدہ ہے اور معاہدہ جو ہے وہ اصلاً پوری زندگی کا ہے، لیکن ولی سے پہلے اس بچی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ میڈم پوچھنا چاہوں گی کہ نکاح بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے مذہب کی ایک بڑی بہت اکائی ہے یہ نکاح کا۔ صرف لفظ نکاح کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیں ویسے تو یہ بندھن ہے نا، عقد کہتے ہیں نا، عربی میں لفظ عقد ہے، عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب اردو میں بظاہر ہے کہ نکاح ہے، گرہ ہے، بندھن ہے۔ اور گرہ مراد اصل میں یہ ہے کہ وہ مطلب دو میل اور فیمیل، اب اس میں جو ایکسیپٹنس دونوں کی، ٹھیک ہے، کہ دونوں کی جو کوالٹیز ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کریں، جو نیگیٹیوٹیز ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے، جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ وہ گرہ ایسی ہے جو بہت خوبصورتی سے لگائی جائے۔ جیسے ہم اگر مطلب ٹائی کی گرہ لگاتے ہیں یا جو بھی، تو اس کو خوبصورتی سے لگاتے ہیں۔ یہ گرہ زبردستی کی گرہ نہیں ہے کہ جو بہت کھینچ کے باندھی جائے، یا یہ کہ وہ اس میں مطلب تنگی فیل کرے کوئی بھی پارٹنر اس میں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں معاہدہ ہے، اور معاہدہ جو ہے وہ اصلاً پوری زندگی کا ہے، اور پوری زندگی میں ساری ہی چیزوں کا ہے، یعنی اس کے رہن سہن ہے، صرف عورت کی ضروریات نہیں ہے، مرد کی بھی ضروریات ہے، لیکن دونوں کی ضروریات فرق ہیں۔ اب ہر طرح کی ضرورت ایک دوسرے سے وابستہ ہے، دونوں کی عزت ایک دوسرے سے وابستہ ہے، دونوں کی پردہ پوشی ایک دوسرے سے وابستہ ہے، اور دونوں کی جو ایک کہنا چاہیے تحسین کسی بھی کام کی، وہ بھی ایک دوسرے سے وابستہ ہے، دونوں خاندانوں کی رسپیکٹ ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل معاہدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میم، بہت اچھا آپ نے جواب دیا کہ عقد جو ہے وہ بیسیکلی ایک معاہدہ ہے جس میں دونوں کو شیئرنگ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈم نکاح کے لیے، شادی کے لیے عورت کا راضی ہونا کتنا ضروری ہے، اور اگر عورت اپنی کلیئر مرضی ہاں نہ کرے تو کیا وہ نکاح ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ دیکھیں اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح تعلیمات ہیں کہ کسی مطلب یہاں دو معاملات ہیں۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جو ان میرڈ بچی ہے اس کے نکاح کے لیے اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے، لڑکی کی اجازت نہیں، ایسا نہیں ہے، مطلب اگلی بات پہ آتی ہوں۔ لیکن اگر وہ مطلب شادی شدہ تھی پہلے، کوئی بھی وجہ، ڈائیورس یا ڈیتھ کوئی بھی کیس، تو پھر اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن ولی سے پہلے اس بچی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر بچی راضی نہیں ہے، مطلب بیوہ اور متعلقہ کی تو بات ہی نہیں ہے، وہاں تو ٹوٹل اختیار اس کا ہے، لیکن ان میرڈ بچی اگر راضی نہیں ہے تو اس کے ولی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس کی رضا کے بغیر نکاح نہیں پڑھائے گا۔ میں یہاں پر اس کی ایک عملی مثال آپ کو دوں گی جو بہت بہترین ہے۔ ہمارے سابق امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق صاحب نکاح پڑھانے جاتے تھے تو سب سے پہلے والد سے پوچھتے تھے کیا آپ اپنی بیٹی سے اجازت لے آئے ہیں؟ اچھا مجھے ثابت کریں کہ آپ کی بیٹی نے اجازت دے دی ہے۔ اگر اس نے اجازت دے دی ہے تو پھر آپ اجازت دیں گے، میں نکاح پڑھاؤں گا۔ یعنی یہ تو اتنا لازمی ہے، اور اس کے اوپر ویسے نا فقہا کے ہاں بہت بحث ہے، مطلب جتنے ہمارے ائمہ گزرے ہیں نا اس کے اوپر بہت بحث ہے کہ ولی اگر باپ نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، نانا بھی نہیں ہے، اور تایا ولی ہے، چچا ولی ہے، اگر وہ وہاں پر جا کے ظلم کے ارادے سے اپنے کسی کرپٹ بچے بیٹے کے ساتھ اپنی بھتیجی بھانجی کا نکاح کرنا چاہے گا تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اچھا یہ وہ معاملات ہیں وہاں پہ جا کے شریعت وہاں پر اس کو مطلب ولی کو پیچھے کر دیتی، کیونکہ اصل بات، پہلی بات تو یہ کہ والد سب سے زیادہ تو وہ ہے کہ اسے اپنی بیٹی کی خوشی، اس کی زندگی عزیز ہے۔ اب والد فوت ہو گیا تو پھر کیا کریں؟ اچھا دادا بھی باہر، لیکن دادا بھی کسی وقت عمر یا وہ پریشرائز، تو اس کے اوپر بڑی بحث ہے۔ یعنی یہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہے کہ سب نے یہی کہا ہے کہ مطلب چاہے عورت کے اوپر، بچی کے اوپر، عورت نہیں، بچی کے اوپر چاہے ظلم ہو رہا ہو، لیکن یہ کہ ولی جو چاہے گا کرے گا، ایسا اختیار
قطعی طور پر شریعت نے نہیں دیا. نہیں دیا ہوا. یعنی بچی کی رضامندی جو ہے وہ ان اینی کیس ضروری ہے.